بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس لیسن میں ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کے یوزز، استعمال اور سٹرکچر کریں گے۔ اگر یہ لیسن آپ کو PDF میں چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ پہلا استعمال ہے سمپل پریزنٹ ٹینس کا کہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہیبیچول ایکشن، ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمپل پریزنٹ ٹینس عادتوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہی اسموکس سگریٹ، ہی اسموکس سگریٹ، وہ سگریٹ پیتا ہے۔ اب سگریٹ پینا ایک عادت ہے۔ اسی طرح ہی گیٹس اپ ایٹ 7 AM، ہی گیٹس اپ ایٹ 7 AM، وہ صبح 7 بجے اٹھتا ہے۔ ہی ڈرنکس ٹی ان دا مارننگ، ہی ڈرنکس ٹی ان دا مارننگ، وہ صبح چائے پیتا ہے۔ شی کیپس ہر ہوم نیٹ، شی کیپس ہر ہوم نیٹ، وہ اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے۔ چلتے ہیں دوسرے استعمال کی طرف۔ دوسرا استعمال یہ ہے کہ سمپل پریزنٹ ٹینس یونیورسل ٹروتھ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمپل پریزنٹ ٹینس یونیورسل ٹروتھ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یونیورسل ٹروتھ مین وہ باتیں جو حقیقت ہوں، جو سچ ہوں۔ فار ایگزامپل، ہنی از سویٹ، شہد میٹھا ہے۔ ہنی از سویٹ، شہد میٹھا ہے۔ دا سن رائزز ان دا ایسٹ، دا سن رائزز ان دا ایسٹ، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یوز نمبر 3، تیسرا استعمال، فیوچر فکسڈ ایونٹ، فیوچر فکسڈ ایونٹ، یعنی سمپل پریزنٹ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو مستقبل میں فکس ہوں، یعنی ایسے کام جو مستقبل میں ہو لیکن ٹائم ابھی سے معلوم ہوں۔ فار ایگزامپل، دا ٹرین لیوز ایٹ 6 PM، دا ٹرین لیوز ایٹ 6 PM، ٹرین شام 6 بجے روانہ ہوتی ہے۔ اب ٹرین شام 6 بجے تو مستقبل کا کام ہے نا، لیکن اس کا ٹائم ہمیں معلوم ہے، ٹائم فکس ہے پہلے سے، تو اسی صورت میں ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کا یوز کرتے ہیں۔ دا ٹرین لیوز ایٹ 6 PM، ٹرین شام 6 بجے روانہ ہوتی ہے۔ اسی طرح دا میچ سٹارٹس ایٹ 9 o'clock، دا میچ سٹارٹس ایٹ 9 o'clock، میچ 9 بجے شروع ہوگا۔ دا نیکسٹ فلائٹ از ایٹ 6 AM، دا نیکسٹ فلائٹ از ایٹ 6 AM، اگلی فلائٹ صبح 6 بجے ہے، اگلی فلائٹ صبح 6 بجے ہے۔ تو چلتے ہیں سٹرکچر کی طرف، ساخت کی طرف۔ سمپل پریزنٹ ٹینس کی سٹرکچر ساخت کچھ یوں ہیں کہ پازیٹیو سینٹینسز میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر فرسٹ فارم آف دا ورب آئے گا اور پھر آبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آبجیکٹ۔ فار ایگزامپل، آئی رائٹ اے لیٹر، آئی رائٹ اے لیٹر، میں ایک خط لکھتا ہوں۔ آئی سبجیکٹ، رائٹ ورب، اے لیٹر، لیٹر آبجیکٹ۔ اسی طرح دے ایٹ میل، دے ایٹ میل، وہ روٹی کھاتے ہیں، وہ روٹی کھاتے ہیں۔ دے سبجیکٹ، ایٹ ورب، میل آبجیکٹ۔ وی ریسائٹ ہولی قرآن، وی ریسائٹ ہولی قرآن، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ وی سبجیکٹ، ریسائٹ ورب، ہولی قرآن آبجیکٹ۔ ایک بات یاد رکھنا، جب سبجیکٹ میں ہی، شی، ایٹ یا سنگولر نیم آ جائیں تو وہاں پہ ہم ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ جب سبجیکٹ میں ہی، شی، ایٹ یا سنگولر نیم آ جائیں تو وہاں پہ ہم ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ فار ایگزامپل، ہی رائٹس اے لیٹر، ہی رائٹس اے لیٹر، ہی سبجیکٹ، رائٹ ورب ہے لیکن یہاں پہ سبجیکٹ میں ہی ہے تو ہم اس کے ساتھ ایس لگائیں گے، ہی رائٹس اے لیٹر۔ اسی طرح شی کوکس رائس، شی کوکس رائس، وہ چاول پکاتی ہیں۔ سبجیکٹ میں شی ہے تو اس لیے ہم نے کوک کے ساتھ ایس لگا لیا۔ اسی طرح اکرام ریڈس اے بک،
اکرام ریڈس اے بک، اکرام ایک کتاب پڑھتا ہے۔ یہاں پہ اکرام سنگولر ناؤن ہے، اس لیے ورب کے ساتھ ایس آیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں فار ایگزامپل اکرام اینڈ طلحہ ریڈ اے بک، اکرام اینڈ طلحہ ریڈ اے بک۔ یہاں پہ ریڈ ہے، صرف ریڈس نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ سبجیکٹ میں سنگولر ناؤن نہیں ہے، سنگولر نیم نہیں ہے۔ جب سنگولر نیم آتا ہے تو ہم ورب کے ساتھ اس کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی اکرام ریڈس اے بک اینڈ اکرام اینڈ طلحہ ریڈ اے بک اور اکرام ریڈس اے بک۔ چلتے ہیں نیگیٹو سینٹنسز کی طرف۔ نیگیٹو سینٹنس کا سٹرکچر کچھ یوں ہوگا، سبجیکٹ آئے گا، پھر ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ آئے گا، اس کے بعد فرسٹ فارم آف دا ورب اینڈ دین آبجیکٹ، سبجیکٹ پلس ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ پلس فرسٹ فارم آف دا ورب اینڈ آبجیکٹ۔ ڈز ناٹ تب آئے گا جب سبجیکٹ میں ہی، شی، ایٹ یا سنگولر ناؤن آ جائے۔ ڈز ناٹ تب آئے گا جب سبجیکٹ میں ہی، شی، ایٹ یا سنگولر ناؤن آ جائے۔ فار ایگزامپل آئی ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، میں خط نہیں لکھتا ہوں۔ آئی ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، میں ایک خط نہیں لکھتا ہوں۔ وی ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، ہم ایک خط نہیں لکھتے ہیں۔ یو ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، تم ایک خط نہیں لکھتے ہو۔ دے ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، وہ ایک خط نہیں لکھتے ہیں۔ ہی ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر، ہی ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر، وہ ایک خط نہیں لکھتا ہے۔ شی ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر، وہ ایک خط نہیں لکھتی ہیں۔ ایٹ ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر، یہ ایک خط نہیں لکھتا ہے۔ اکرام ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر، اکرام ایک خط نہیں لکھتا ہے۔ اب چلتے ہیں کویسچن سینٹنس کی طرف۔ کویسچن سینٹنس کا سٹرکچر کچھ یوں ہوگا، پہلے ڈو آئے گا، پھر سبجیکٹ آئے گا، پھر فرسٹ فارم آف دا ورب اور پھر آبجیکٹ۔ پہلے ڈو یا ڈز، پھر سبجیکٹ، پھر فرسٹ فارم آف دا ورب اور دین آبجیکٹ۔ ڈز اسی صورت میں آئے گا جب سبجیکٹ ہمارے پاس ہی، شی، ایٹ یا سنگولر ناؤن ہو۔ فار ایگزامپل ڈو آئی رائٹ اے لیٹر، کیا میں ایک خط لکھتا ہوں۔ ڈو وی رائٹ اے لیٹر، کیا ہم خط لکھتے ہیں۔ ڈو یو رائٹ اے لیٹر۔ ڈز ہی رائٹ اے لیٹر، ڈز شی رائٹ اے لیٹر،